أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونچی آواز سے پڑھیں گے تو تجوید تب ٹھیک ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة. یہ جو گولتا ہوتی ہے جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے. ہا گول ہے جو ہوتی ہے اس کو اس انداز سے پھر پڑھتے ہیں. بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. یہ اب ہم نے یظنون میں جو پہلا نون ہے اس کو ہم نے ناک میں آواز لے کے گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہاں جی شد آ رہی ہے. نون کے اوپر اور میم کے اوپر جب شد آئے گی تو اس میں ہم غنہ کریں گے. غنہ یعنی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے. کب شد ہوگی کسی بھی حرف پہ؟ نون اور میم پہ. یہ یاد رکھنا ہے نون اور میم پر، ہر حرف پہ نہیں. نون اور میم پر جب شد ہوگی تو پھر غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے. یظنون انہم. اب یہ نون اور میم دونوں آگئے ہیں، ٹھیک ہے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. واستعینوا اور مدد طلب کرو. واستعینوا اور مدد طلب کرو. اور استعینوا مدد طلب کرو. استعانت اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ استعانت استعمال ہوتا ہے نا، اعانت استعانت اردو میں استعمال ہے لفظوں کا. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد کرنا. اور استعانت مدد طلب کرنا. استعانت مدد طلب کرنا. اعانت مدد کرنا. اسی سے پہلے جب سین آ جائے تو پھر استعانت کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ مدد طلب کرنا. اور یہاں پر استعینوا کل بتایا تھا امر کا صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ امر کا صیغہ الف آ جاتا ہے. چلیں یہ تو ایک علامت ہوگی. امر کے صیغے کا معنی، امر کا صیغہ معنی کیا دے رہا ہوتا ہے؟ حکم کا معنی دے رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یاد کرنے کی کوشش کریں. نہ ہوں پریشان نہ ہوں، کوشش ضرور کریں. بار بار ریپیٹ ہوں گی چیزیں یاد ہو جائیں گی. امر کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلانا کام کریں. تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے. استعینوا استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو. اس میں کیا معنی ہے؟ مدد طلب کرو. اور یہ آخر میں جو واو آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتنے لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ ایک دو سے یا بہت زیادہ سے؟ ایک دو سے نہیں، بہت زیادہ. جتنے بھی ہیں، دو سے زائد جتنے بھی ہوں ان کے لیے آخر میں واو آ جاتا ہے. لیکن اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں. امر کا صیغہ پہچاننے کی یہ علامت ہے کہ اس کے آخر میں واو آئے گا، نون نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ امر کا صیغہ ہے؟ یا جیسا کہ یا ہم نے یعلمون یا تعلمون پڑھا یا تعلمون، یہ اس طرح کا کچھ صیغہ پچھلی آیت میں گزرا. وانتم تعلمون، تا سے تم نے پہچان لیا کہ سامنے والے سے بات ہو رہی ہے. وان سے ہم نے پہچان لیا کہ وہ جن سے بات ہو رہی ہے وہ کتنے ہیں؟ ایک دو یا زیادہ؟ زیادہ. اس میں واو اور نون دونوں تھے. تو امر کے صیغے کے اندر نون اڑ جاتا ہے. امر کے صیغے کے اندر نون اڑ جاتا ہے، صرف واو رہ جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ حکم کا ہے، اس میں کچھ کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو جو استعانت ہے وہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے.
یہ ہمیں نون اڑنے سے پتہ چل گیا کہ اس میں امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. پھر استعین آئے گا، واو اڑ جائے گا، پھر واو اڑ جائے گا. نون تو اڑے گا ہی اڑے گا. یہ آخر میں واو ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور واحد کے صیغے کے آخر میں پھر جزم آئے گی، نہ زبر آئے گی نہ پیش آئے گی نہ زیر آئے گی. کبھی زیر بھی نظر آ جائے تو پریشان نہیں ہونا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ یا الف اڑا ہوا ہوتا ہے، اکثر یا اڑا ہوا ہوتا ہے اس کے آخر سے، اس وجہ سے وہ آپ کو زیر نظر آ جائے گی. جیسے ہم نے پچھلے اس میں پڑھا نا، کیا تھا؟ فتقونی ہیں فرحبونی. آیت نمبر آپ دیکھیں نا، آیت نمبر 40 میں اور 41 میں آخر میں 40 میں کیا ہے؟ فرحبون اور نون کے نیچے زیر دیکھی آپ نے. اور 41 میں کیا ہے؟ فتقون نون کے نیچے زیر. جس میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر آگے ایک یا بھی تھی، جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ آگے یا تھی، یہ اڑ گئی. عربی میں یا اڑ جایا کرتی ہے، یا بڑی کمزور چیز ہے. تو جب زیر نظر آئے تو پریشان نہیں ہونا. خیر زیادہ باتیں میں نے کرنی ہیں، سنبھال لیجیے گا. وستعینوا یہ امر کا صیغہ ہے، اور جمع بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ واو سے ہمیں پتہ چلا. نون کیوں نہیں ہے اس میں؟ نون کیوں نہیں ہے؟ واو نون ہوتا ہے نا ویسے تو جمع کے لیے، کیونکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، امر کا صیغہ ہے. تو وستعینوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ. دیکھیں آپ نے خود ہی ترجمہ کر لیا، صبر اردو کا لفظ. والصلاۃ نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا اور بے شک، انا ہمیشہ ایک ہی معنی دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ بے شک. انا اور انا ہمیشہ ایک معنی دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ بے شک کا. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ کیا چیز؟ وہ نماز. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ یہ جو ہا کے بعد الف ہے نا، انہا، اگر یہ ہوتا انہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے. اور یہ انہا اس سے پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. یہ ضمیر مؤنث کی ہے. مؤنث یعنی کیا کہتے ہیں؟ فیمیل کے لیے. اور میل کے لیے کیا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ ہو کا. تو اب یہ نماز کیسے مؤنث ہوگی؟ کہ بے شک وہ ہم معنی کر رہے ہیں نماز. وہ سے مراد کیا ہے؟ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ ساتھ چلے نا. یہ وَإِنَّهَا یہ جو ہا کی ضمیر ہے کس کی ہے؟ مذکر کی کہ مؤنث کی؟ مذکر کے لیے کیا استعمال ہوتی ہے؟ ہو کی. ہا مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے ہو. انہو ہوگا تو وہ بے شک وہ مرد یا وہ مذکر چیز. تو یہاں پر نماز کی طرف بات جا رہی ہے، اور یہ ضمیر مؤنث کی ہے. نماز کیسے مؤنث ہوئی؟ نماز مؤنث ہوئی، عربی میں ہمیں پتہ چلا نماز مؤنث ہوئی. وہ کیسے پتہ چلا؟ کہ جب بھی یہ گولتا آ جاتی ہے نا، گولتا جب بھی عربی کے کسی صیغے کے آخر میں آئے گی تو وہ مؤنث ہوتا ہے. سمپل فارمولا. اب یہ صلاۃ میں گولتا آ گئی نا، اب یہ گولتا بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ کس کا ہے؟ مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے، بہت اچھی بات. بھول جائیں پریشان نہیں ہونا کہ یاد نہیں ہو رہا. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز کا صیغہ کیا ہے عربی میں؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آخر میں گولتا سے. لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی دشوار. لَكَبِيرَةٌ کبیرۃ ویسے کہتے ہیں بڑی چیز کو، کبیر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اکبر سے ہی کبیر. ٹھیک ہے، بڑا. تو یہ کبیرۃ بھی اس لیے آیا کہ صلاۃ کے آخر میں گولتا ہے، تو اسی کی آگے یہ صفت ہے، اسی کا وصف بیان ہو رہا ہے نا. نماز کا وصف ہے ان کے لیے، اور یعنی بعض لوگوں کے لیے کیا چیز رب تعالیٰ بیان کر رہے ہیں؟ لَكَبِيرَةٌ وہ بڑی ہے، دشوار ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
مگر علا الا مگر علا پر الخاشعین عاجزی کرنے والے. الخاشعین خشوع خضوع استعمال ہوتا ہے نا, خشوع خضوع ہم کہتے ہیں, تو اسی سے الخاشعین عاجزی کرنے والے. صحیح, بے شک وہ البتہ بہت دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر وہ آسان ہے. رب تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو, اور بے شک وہ نماز بہت بڑی ہے, دشوار, مگر کن پر نہیں ہے؟ علی الخاشعین, جو عاجزی کرنے والے ہیں. اور ان کی مزید صفت کیا ہے؟ الذین, وہ لوگ جو یظنون گمان کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں. یہ ظن ویسے تو گمان کے معنی میں آتا ہے, لیکن وہی میں کتاب و سنت میں جب ظن کا لفظ آئے تو اس سے مراد یقین ہوتا ہے, اس سے مراد یقین ہوتا ہے. ویسے ظن گمان کو کہتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی, لیکن جب وہی میں ہے تو پھر وہ کنفرم ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. تو الذین, وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں, یظنون یقین رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں بدظن, بدظن کہتے ہیں نا, وہ فلانا بدظن ہو رہا ہے, تو یہ ظن یہ وہی والا ہے یظنون. اچھا واو نون سے ہمیں کیا پتہ چلا یہ کس کا صیغہ ہے؟ آخر میں یظنون آ کے واو نون آ رہا ہے, یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ واحد کا ہے, تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے؟ واحد ایک, تثنیہ دو, جمع دو سے زیادہ. یہ کس کا ہے, واحد کا, تثنیہ کا, جمع کا؟ عامر صاحب پکی بات ہے, کیوں نہیں منیب صاحب؟ واحد کا, تثنیہ کا, جمع کا؟ عاصم صاحب نہیں کسی نتیجے پہ پہنچے, دیکھ رہے ہیں مصحف پہ, اسی لیے نہیں پہنچ رہے ہیں نتیجے پہ, دیکھیں گے تو نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. یظنون, یظنون, واو نون آخر میں آ گیا نا, واو نون آ گیا آخر میں, تو کیا معنی ہوا کہ جمع کا صیغہ ہے, نہ یہ واحد کا, نہ ایک کا, نہ دو کا, نہ دو سے زیادہ کا ہے. واو نون آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا, لیکن اس میں شروع میں تا نہیں آ رہی. تظنون ہوتا تو ہم کہتے بھائی سامنے بات ہو رہی ہے سامنے والے سے. اب یہ یا آ رہی ہے, اس یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا, ویسے خاص مردوں کے لیے ہے, لیکن جب مردوں کو خطاب ہوتا ہے تو عورتیں شامل ہوتی ہیں, بات تو ٹھیک ہے. لیکن ہم نے پیچھے تعلمون میں پڑھا یا اس طرح کے صیغے گزرے کہ تا زبر آ گئی شروع میں اور آخر میں واو نون, تو پتہ چل گیا سامنے, تا زبر سے پتہ چلا کہ سامنے کسی سے بات ہو رہی ہے, اور واو نون سے پتہ چلا کہ وہ دو سے زائد ہیں, جمع کا صیغہ ہے. یہاں پر ہمیں واو نون تو نظر آ رہا ہے, ہمیں اس سے تو سمجھ آئے گی کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن شروع میں تا نہیں نظر آ رہی, یا نظر آ رہی ہے. تو یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج یہ سمجھ لیں, یا کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جن سے بات ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں ہے, وہ غائب ہے. یا زبر جب شروع میں آ جائے, تا زبر آ جائے تو سامنے والے, اور تو اور تم ہمارے استعمال ہوتا ہے, اس لیے تا زبر سے آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سامنے کسی سے بات ہو رہی ہے. اور یہ جب یا آ جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ سامنے نہیں ہے, وہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا غائب ہیں. یہ غائب کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ یا زبر سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ غائب کا صیغہ ہے, واو نون سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ جمع کا صیغہ ہے. تو معنی ہم کیا کریں گے, ظن کا مطلب تو ہمیں پتہ چل گیا یقین, یہاں پر ہم یقین معنی کریں گے. تو یظنون, اب ہم کیا معنی کریں گے؟ وہ گمان کرتے, وہ یقین رکھتے ہیں, وہ, تم نہیں. تظنون ہوتا تو تم یقین رکھتے ہو, اب یظنون وہ بہت سارے یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جن کے لیے بیان ہو رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے. یہ ہمیں شروع کی یا زبر سے پتہ چلا. اگر یہ تا زبر ہوتا تو پتہ چلتا کہ وہ سامنے کسی سے بات ہو رہی ہے. بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں, بار بار آئیں گے اسی کے, اس طرح کے سمجھاتے رہیں گے. یظنون, وہ گمان کرتے ہیں, انہم, انا بے شک, انا ہمیشہ بے شک کا معنی دیں گے, انہم بے شک, ہم
وہ سب، یہ بھی غائب جمع کے لیے یہ ضمیر آتی ہے، جب سامنے نہ ہو کوئی اور وہ بہت سارے ہوں تو اس کے لیے ہم کی ضمیر آتی ہے۔ بے شک وہ سب ملاقو، ملاقات اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہے نا اردو کا لفظ، تو اسی سے ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور انہم ابھی گزرا ہے، بے شک ہم وہ، ہم وہ، الیہ اس ہی کی طرف، الا کی طرف، ہی اب میں نے کہا تھا نا یہ ہو کی ضمیر جو ہوتی ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہا کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ انہا صلاۃ کے لیے، آگے آیا تھا نا انہا لکبیرۃ، تو وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہا زبر الف کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے، مؤنث جب ایک ہو تو اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور مذکر جب ایک ہو تو اس کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو یہ ہو کبھی ہی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، الیہ اس ہی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، راجعون لوٹنے والے، راجعون لوٹنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ کسی دن ہمارا درس تھوڑا چھوٹا ہوا تو آپ کو ضمائر یاد کرائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ خطاب بنی اسرائیل سے جاری ہے لیکن پوری امت کو اس سے درس دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو اور مدد طلب کرنے کی ضرورت ہو اور تمہیں کسی قسم کی پریشانی ہو تو کبھی اس سے رابطہ کر، کبھی اس سے رابطہ کر، کبھی اس کو کال کر، کبھی اس کو کال کر، کبھی اس کے پاس جا، کبھی اس کے پاس بیٹھ، نہیں، یہ کام چھوڑ کے صبر، صبر کس کو کہتے ہیں؟ خود کو روک دینا، صبر کس کو کہتے ہیں؟ روک دینے کو، ٹھہر جانے کو، رک جانے کو۔ اور صبر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مصیبت پہ صبر ہے جو عام صبر ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ ایک صبر نیکیوں کے اوپر استقامت کا صبر ہے، اب نیکی کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ اس کے اوپر خود کو روک دینا کہ بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی کے اوپر بھی صبر ہے اور گناہ سے رکنے کے اوپر بھی صبر ہے۔ اب جی چاہ رہا ہے کہ بس اب سامنے ہیں کر لوں، لیکن نہیں کرنا، خود کو روکنا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے صبر ہیں، مصیبت کے اوپر، نیکی کے اوپر اور گناہ سے بچنے کے لیے، یہ 3 قسم کے صبر ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ مدد طلب کرنے کا کہہ رہے ہیں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ حضور کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے ابو داؤد کی روایت کے مطابق تو حضور فوراً کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ اور یہاں صبر اور صلاح 2 چیزیں ہیں جی، اس کی ضمیر آگے جو ہے وہ ہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صبر جو ہے اس کے آگے گولتا نہیں ہے نا، نہیں یہ تو ہے، لیکن صبر یا تو صبر یہ بھی مونس ہے یا پھر آخری جو صلاحت ہے آخری لفظ کے لیے ضمیر آتی ہے۔ یہی میں بتا رہا ہوں، وہ انہم 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے، انہما ہما 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں پر رب تعالیٰ نے ہا کے ضمیر استعمال کیا اور ہا بتایا ہے کہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے؟ مؤنث کے لیے۔ تو مؤنث کی علامت کیا ہوتی ہے ابھی بتائیے؟ آخر میں کیا ہوتی ہے؟ آخر میں کیا ہوتی ہے؟ گولتا ہوتی ہے نا۔ اچھا، اب یہ ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے اور مؤنث کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، گولتا ہمیں صبر کے آگے نظر آ رہی ہے، صلاۃ کے آگے نظر آ رہی ہے، جس سے کیا پتہ چلے ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ صلاۃ کی طرف۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے،
وَإِنَّهَا اور بے شک وہ نماز لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر بڑی نہیں ہے عاجزی کرنے والوں کو۔ ابھی یہ حضور کا میں بتا رہا تھا کہ جب بھی مشکل آتی حضور کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے، نوافل کا اہتمام کرتے، اور ایک دفعہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں زندگی میں، تو بتائیں سب سے زیادہ آزمائشیں ہماری ہم صحابہ کی ہوتی ہیں یا کن کی ہوتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش تمہاری نہیں بلکہ ہم انبیاء کی ہوتی ہے۔ ہم انبیاء، ہماری آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو ایمان میں جتنا بلند درجے پر ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں تو تہجد گزار بھی ہوں، زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہوں تو اب میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا اصابہ فی الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کا فرمان ہے کہ جس کے ساتھ رب تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مصیبتوں میں کیوں؟ انسان نیکی کر لے گا، تہجد پڑھ لے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اور اتنا کرے گا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان اتنے نوافل پڑھتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ کہ میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں اسے محبت شروع کر دیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو مجھے پسند ہے، کانوں میں وہی جاتا ہے جو میری پسند کا ہوتا ہے، ہاتھ وہیں بڑھتے ہیں جو میری رضا کے کام ہوتے ہیں، اور قدم اس کے وہیں چل کے جاتے ہیں جہاں سے میں خوش ہوتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تو حاصل ہو گیا، لیکن مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دن رات نوافل تو پڑھ رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی زندگی میں ایک لمیٹڈ ہی عمل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں، ایک نیک آدمی عمل کرے، بہت زیادہ کرے، ہر وقت کرنے کی کوشش کرے، تب بھی ایک انسان کی ایک لمٹ ہے نا، ایک لمٹ تک عمل کر سکتا ہے۔ پھر امت محمدیہ میں تو بالخصوص عمریں چھوٹی ہیں، ہماری 60-70 سال عمریں ہیں، آپ تو 60 بھی مشکل سے لوگ پہنچتے ہیں، تو ان چھوٹی عمروں میں ہم زیادہ عمل نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ کی یہ مجھ سے آپ سے محبت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں مشکلات میں مبتلا کر کے، صبر کی توفیق دے کر کے ہمارے درجات اتنے بلند کر دیتے ہیں کہ جو عمل سے ہو ہی نہیں سکتے۔ عمل کرنے سے جو درجہ بلند ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ درجہ تب بلند ہوتا ہے جب انسان کسی مشکل کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، سب کی زندگیوں میں مشکلات ہی مشکلات۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اولاد کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اولاد کو کے اوپر چھری چلانی پڑ رہی ہے، گھر بار چھوڑ دیا، اور بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، اور اس کے بعد یہ سب احکامات نازل ہوئے۔ تو آزمائش طرح آزمائش، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیجیے، ابتدائی جو مکی دور ہے وہ کتنا مشکل ہے، شیب ابی طالب میں وقت گزارنا پڑ رہا ہے، اور اپنے صحابہ اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کروانے پڑ رہے ہیں، اور پھر مدینہ میں آ کر کے بھی جو غزوات کیے اور مشکلات دیکھی، تھوڑی زندگی بھری پڑی ہے مشکلات سے۔ اور طائف کے اندر جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انبیاء کے ساتھ سب سے زیادہ ان کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، تو جس کا درجہ رب تعالیٰ نے جتنا بلند کرنا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر ساتھ صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اب آگ میں کودنا کوئی آسان کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کودنا پڑا اور اس کے اوپر صبر کی توفیق دی، کتنا مشکل کام ہوگا جب آگ سامنے ہے، وہ تو اللہ نے ٹھنڈی کر دی، لیکن آگ سامنے اس پہ کودنا ہے تو وہ آسان ہو گیا۔ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی مشکلات بھی آسان ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اس لیے رب تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بلا آزمائے جنت کے اعلیٰ درجات عطا کر دے۔ تو یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ یہ خشوع و خضوع کن میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ صبر و استقامت کن میں پیدا ہوتی ہے؟
الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یار اس دنیاوی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، ہم نے لوڑ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے، تو جب اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو اس کو راضی رکھیں، اس کو راضی رکھیں، اس کے طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس میں صبر کریں، اور ہم خود کو روکے رکھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب کچھ آسان ہو جائے گا، سب کچھ آسان ہو جائے گا، بڑی بڑی ٹینشنیں آسان ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں صبر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مشکلوں کے اوپر بھی صبر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے اوپر بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خضوع ہمیں عطا فرمائے، اور آخرت کے اوپر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔